بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسے وقت میں جب حالات آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ بہت خراب ہیں پاکستان کے، تو ایسے میں اعلیٰ عدلیہ کے اندر جو آلریڈی جس قسم کے معاملات سب کے سامنے ہیں، جس قسم کی سپریم کورٹ کے اندر جو ڈویژن بہت پہلے سامنے آ چکی، تو جس قسم کی کچھ رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو ڈویژن ہے یہ فردر ہو رہی ہے، اور اس کا امپیکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی مطلب ہے کہ اس قسم کے مسائل زیادہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کچھ اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں کہ جو کہ دیکھنے والوں کے لیے ایک پریشانی ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے، اس سے کوئی بہتری نکلے گی یا اس سے کوئی خرابی پیدا ہوگی۔ تو یہ جو حالات ہیں، کچھ لوگ تو یہ فیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے، جو اعلیٰ عدلیہ کی جو اپنی اندر کی لڑائی ہے، یہ شاید خدا نخواستہ یہ کہیں بڑھنے جا رہی ہے، اور اس کا وہی والی بات ہے کہ وہ اگر مزید بڑھ جاتی ہے تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے۔ جس قسم کے پاکستان کے اندر حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے آلریڈی آج ڈالر 305 روپے کا اوپن مارکیٹ میں ہو گیا، اور اس کا ایک امپیکٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور پھر عدلیہ کے بھی عدالتوں کا اپنا، اعلیٰ عدلیہ کا جو اپنا ایک کرائسس ہے ان کا، تو یہ جو سارے حالات ہیں یہ سب پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر آئی ایم ایف کا اسی وجہ آپ دیکھیں کہ دوسری طرف آئی ایم ایف کی پتہ نہیں کیا سیاست ہے، واٹ ایور۔ تو آئی ایم ایف سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ڈیل بھی نہیں ہو رہی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو حالات جا رہے ہیں وہ اس خرابی کی طرف جا رہے ہیں کہ جو شاید پھر کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر سب کو سوچنا چاہیے۔ لیکن یعنی عدلیہ کے اوپر میں بات چونکہ کرنا چاہ رہا تھا، تو ایک تو یہ کہ جی جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے انڈر جو کمیشن بنایا تھا حکومت پاکستان نے، کل جو نوٹیفائی ہوا تھا آج ہی ان کی میٹنگ ہو گئی۔ پہلے میں نے جیسے کہ کل اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تینوں ججز، یعنی کہ جو ایک چیف جسٹس آف پاکستان، اور پھر جو دو صوبائی جو ہائی کورٹ سے ان کے چیف جسٹسز جن کو شامل کیا تھا اس کمیشن میں، کیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے کہ کیا یہ ایگری کر لیں گے۔ تو اینی ہاؤ آج صبح ہی امیڈیٹلی وہ ان کی میٹنگ بلا لی گئی، اور اس کی ایک تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی اوپن ہیئرنگ ہوگی، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جی یہ کسی جج کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جو کمیشن ہے، اور جو کمیشن کا جو مینڈیٹ ہے وہ کسی بھی لحاظ سے وہ سپریم جوڈیشل کونسل یعنی کہ اس کو یہ ریپلیس نہیں کر رہا، بلکہ ہمیں جو ہے کچھ حقائق ہیں جو اس کا جو اس کو ٹی او آر دیا گیا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آڈیوز آتی رہی ریسنٹلی جس میں ججز کے کنڈکٹ کے اوپر جس قسم کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے کنڈکٹ کے اوپر انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان، تو اس لحاظ سے بیسیکلی یہ تھا کہ جی اس کو بیسیکلی ان حقائق کو کہ کیا یہ جو آڈیوز ہیں یہ درست ہیں، کیا ان آڈیوز میں اگر درست ہیں تو جو بات ان آڈیوز کے ذریعے پروپیگیٹ کی گئی مطلب ہے کہ وہی ہے، یا اس کے علاوہ سچائی کچھ اور ہے۔ اس لحاظ سے جو چیز جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو آج کی جو ہیئرنگ تھی اس کمیشن کی، اس لحاظ سے جو چیز سامنے آئی ان کی آبزرویشنز اور ڈسکشنز کے دوران، کہ جی وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ جو بھی لوگ اس میں جن لوگوں کے متعلق بھی یہ بات کی گئی، یا جن لوگوں کی آڈیوز بھی سامنے آئیں، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جو مدر ان لا ہیں وہ بھی، اور پھر خواجہ طارق رحیم جو ہیں ان کی وائف، سو ان سب کے جو ہیں وہ ان سب سے بات چیت کی جائے گی، ان کا ویو لیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ چیز سامنے لائی جائے گی کہ ایک تو یہ کہ حقائق کیا ہیں، اور وہ حقائق، اور پھر ان حقائق کے لحاظ سے اگر کوئی کچھ یہ جو کنکلوژنز ڈرا کیے جاتے ہیں کہ کیا وہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ سو اس لحاظ سے ایک کلیئرٹی کم از کم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے دی کہ یہ کسی جج کے اگینسٹ کوئی اس قسم کی پروسیڈنگ نہیں ہے، یہ حقائق جو ہیں ان کو ایسرٹن کے لیے ہے، کہ ایسرٹن کرنے کے لیے ہے کہ حقائق ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد اب کیا ہوگا وہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جی اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اگر یہ جو فائز عیسیٰ صاحب کا جو کمیشن ہے، اگر یہ ان فیکٹس کو ایسرٹن کرتا ہے، اور پھر اس قسم کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے متعلق ان آڈیوز کے حوالے سے، اگر اس چیز میں کوئی
حقیقت سامنے آتی ہے تو جو بھی حقائق اس کمیشن کے ہوں گے تو میرا اس بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے حکومت پاکستان اور شاید پارلیمنٹ بھی وہ اس قسم کا کوئی ریفرنس فائل کر سکتے ہیں اور ریفرنس فارملی موو کر سکتے ہیں. اور فرض کریں کہ اگر کوئی کمیشن کسی ایک کنکلوژن پہ پہنچتا ہے اور وہ ان آڈیوز کی حقیقت کے لحاظ سے پہنچتا ہے تو اگر تو وہ کمیشن اس قسم کا ہے کہ جس میں سینئر 3 ججز شامل ہیں سپریم کورٹ کے جو اور 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شامل ہیں, تو اگر وہ اس قسم کی کوئی کنکلوژن وہ ڈرا کرتے ہیں اور اس قسم کی وہ رپورٹ دیتے ہیں تو اس کو میرا خیال ہے پھر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو اس موجودہ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی, اور جو پارلیمنٹ ہے ان کی طرف سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک فارمل پھر انیشیشن ہوگی پروسیڈنگ کی, اگر جس بھی جج صاحب کے متعلق کوئی اس قسم کا اس میں اس آڈیو وغیرہ کی کوئی حقیقت اگر انڈورس کی اس کمیشن نے. اچھا, اب ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف جیسے میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ فوری طور کے اوپر اس کمیشن کو چیلنج کر دیا جائے گا, اور ویسے ہی ہوا. میں تو سمجھ رہا تھا کوئی عام سا پٹیشنر اٹھ کے چیلنج کر دے گا, لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے اس کمیشن کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب اس کمیشن کے حوالے سے, اس کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. بیکاز حکومت نے جس وقت یہ کل کمیشن بنایا تھا تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو کنسلٹ نہیں کیا تھا, اور وہ کہتے یہ ہیں کہ کنسلٹ اس لیے نہیں کیا تھا چونکہ ان کا اپنا معاملہ اس میں ہے, جو ٹی او آر ہے یا جو آڈیوز مبینہ آڈیوز ہیں ان کے حوالے سے جو فوکس کچھ ججز ہیں ان آڈیوز کے, تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی ظاہر ہے اس کا فوکس ہے, تو اس لحاظ سے ان سے نہیں پوچھا گیا. اچھا, یہ دیکھیں, اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پٹیشن کو کیا ایکسیپٹ کر کے تو لگایا جاتا ہے کسی بینچ کے سامنے, اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کا یہ کچھ ہو جائے گا 1-2 دن میں, اس قسم کا یہ بھی بینچ بھی بنا دیا جائے گا, مجھے لگتا ہے ایسے ہے. اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ بینچ کس قسم کا کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا, اور جب بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہوگی تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ جی اس مطلب ہے کہ فیصلہ تو اس میں جو بھی ہے نوٹسز ایشو ہونے چاہیے, لیکن اگر ٹیک اپ کیا جاتا ہے تو جس وقت آپ کے سامنے کورٹ کی کانسٹیٹیوشن سامنے آئے گی تو میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہوگا اور اس کمیشن کا کیا فیٹ ہوگا. اچھا, جب ہم ججز کی بات کر رہے ہیں تو 2 دن سے کچھ قسم کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ 4 یا 5 ججز اور کچھ رپورٹس میں 6 ججز کی بات ہے کہ ان ججز نے پہلے مطلب ہے کہ 2 دن پہلے کی رپورٹس یہ تھی کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے آ کے ملاقات کی, ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی. یہ ڈیٹیل سامنے نہیں آئی کہ میٹنگ کا مقصد کیا ہے, اور پھر کل ایک خبر سامنے آئی جو کہ آج کچھ اخباروں میں پبلش بھی ہوئی, وہ یہ تھی کہ انہی ججز حضرات نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ سے بھی کل ملاقات کی. اچھا, یہ خبریں ہیں. اچھا, اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو ججز ملاقات کر رہے ہیں ان میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ شامل نہیں ہے, سو ان کی وہ شامل نہیں ہے, بلکہ کچھ اور 4 یا 5 ججز ہیں یا 6 ججز ہیں جو کہ جنہوں نے یہ ملاقاتیں کی. تو جب اپیرنٹلی ایک تو بات سمجھ یہ نہیں آئی کہ یہ کیا ایسا ہے, کیا وجہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی جوڈیشری سے ریلیٹڈ مطلب مقدمات سے ریلیٹڈ, کہیں پہ یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ جو مقدمات بہت زیادہ ہیں ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹس میں, تو اس کے متعلق کوئی ڈسکشن تھی. تو اگر یہ بات تھی واقعی تو پھر چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو ہر حال میں ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ, اور کوئی ایکسپلینیشن یہ بھی نہیں آئی کہ وہ نہیں تھے تو اس کی کیا وجہ ہے. سو ڈفرینٹ قسم کی اسپیکولیشن ہو رہی ہیں, لیکن ایک سوچ یہ آئی کہ جی پاسبلی یہ ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ یہ ججز اگر دونوں سائڈس کو مل رہے ہیں, چونکہ ڈویژن جس قسم کی سپریم کورٹ کے اندر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس بندیال اور جسٹس عیسیٰ جو بھی ان کی آپ کافی عرصے سے جو ایک رفٹ نظر آ رہا ہے, اور پھر اس رفٹ سے مزید جو رفٹ ڈیپن ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو اس لحاظ سے مجھے ویسے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہوں یہ ججز حضرات کہ دونوں سائڈ سے بات کر کے تاکہ ایک
ریئلائزیشن کروائی جائے اور ایک کہ جی آپس میں یہ رفٹ ختم ہونے چاہیے، اور تاکہ سپریم کورٹ اور جو جوڈیشری ہے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی کوئی کورٹ بھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس قسم کی ڈویژنز ہوتی ہیں تو یہ جو کرائسس اوور آل پاکستان کو ملٹیپل کرائسس کا سامنا ہے، تو ان میں یہ عدالتی کرائسس جو ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کرائسس ہے یہ بھی جب شامل ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس سے حالات ملک کے اور خراب ہوتے ہیں انفارچونیٹلی، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، میرا یہ تھا خیال، لیکن ایک اور ویو سامنے آیا، اور وہ اس قسم کا ویو سامنے آیا جو میری کسی سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کرے جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا ہی ہو، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں، یہ اس قسم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو کرائسس سپریم کورٹ کا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی مبینہ طور کے اوپر یہ کرائسس، یہ جو ڈویژن ہے، یہ ڈویژن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اسی قسم کی ایک ڈویژن پائی جا رہی ہے۔ یہ اگر بات صحیح ہے تو یہ ظاہر ہے بڑی فکر کی بات ہے، اور پھر اگر یہ معاملات ایسے ہی ہیں کہ جس کا فیئر کیا گیا، تو پھر اللہ معاف کرے کہ یہ لڑائی تو بڑھ جائے گی، جو اعلیٰ عدلیہ کی لڑائی جو سپریم کورٹ میں ہے، یہ پھر مزید بڑھ جائے گی۔ اور پھر وہ جو صاحب ہیں جنہوں نے مجھے ویسے یہ بتایا، تو انہوں نے کہا کہ یاد کریں کہ ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو ججز نے ایک فیصلہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر عمران خان صاحب کے متعلق، ان کی جو بیٹی ہیں ان کا جو کیس چل رہا تھا، اس کے متعلق جو کیس تھا، تو اس میں انہوں نے اس کیس کو کرنے کا ایک اپنا آرڈر دے دیا تھا، جو کہ آرڈر ابھی تھا نہیں، جو کہ ان دو ججز کی شاید رائے تھی، تو انہوں نے اپنی رائے کو آرڈر مطلب اس طرح نظر آیا، ظاہر ویب سائٹ کے اوپر آ گیا اور اس کے اوپر خبریں چلنا شروع ہو گئیں، لیکن ساتھ ہی پھر تھوڑی دیر کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی، اور کہ یہ ایسا کچھ نہیں تھا، غلط، یہ کوئی فیصلہ اس قسم کا نہیں تھا، اور کوئی نیا بینچ شاید بنایا جائے گا، کچھ اس قسم کی کنٹروورسی تھی، اور ساتھ ہی وہ جو ویب سائٹ کے اوپر چڑھایا گیا تھا وہ فیصلہ، اس کو وہاں سے اتار دیا گیا۔ تو یہ ہے کہ جی وہ بھی کیا تھا، وہ کس طرح سے، کیا ان دو ججز حضرات جو تھے ان کی مرضی سے وہ چڑھایا گیا تھا، یا کوئی ٹیکنیکل مسٹیک کسی سٹاف کے ممبر سے ہوئی اور یہ سب کچھ ہوا؟ تو یہ بھی ظاہر ہے اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو معاملات کچھ اچھے نہیں لگ رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی، جو کہ اگر یہ بات صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، اگر یہ بات ہے جیسی میں آپ کو جو ایک فیئر ہے، تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ بہتر یہ ہو کہ جی ایک ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی یہ رفٹس ہیں اعلیٰ عدلیہ کے اندر، یہ جو گروپنگ ہے، ان گروپنگز کو ختم ہونا چاہیے، بیکاز یہ ڈیمیج اگر اعلیٰ عدلیہ کو اور ہمارے عدالتی نظام کو اور ہماری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ریپیوٹ کو اگر ڈیمیج کرتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بھی بڑا، اور پاکستان کی پالیٹکس، پاکستان کی اکانومی، اور اکانومی کی میں نے آپ کو پہلے بات بتا دی کہ جو ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے ڈالر ہے، اب وہ دیکھیں کہاں چلا گیا، اور انفارچونیٹلی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ لگ اب ایسے رہا کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کی وجہ سے، اور خاص طور کے اوپر امریکہ کا شاید انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ وہ شاید ہمیں آرم ٹوسٹنگ کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان چائنا سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے۔ اب یہ ممکن ہے یا نہیں، دیٹ آئی ایم ناٹ شیور، اور اب یہ مسائل ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے جو اکانومی کے مسائل ہیں، انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو پاکستان کے حالات ہیں، تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے پاکستان کے لوگوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، ہمارے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے اوپر، ایون اب تو اپر مڈل کلاس جو ہے ان کے لیے بھی مشکلات، جس قسم کی مہنگائی پاکستان میں ہو گئی ہے، اور جس قسم کے حالات ہیں اکانومی کے، بزنسز کے جس قسم کے حالات ہیں، ایون جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ پریشان ہیں کہ جی کس طریقے سے، چونکہ امپورٹس آپ کو بتایا کہ وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، چونکہ آپ نے امپورٹس کو اگر امپورٹس کو آپ بہت کم نہیں کرتے، تو پھر وہی والی بات کہ امپورٹ اور ایکسپورٹس کے درمیان جو گیپ ہے، جو پھر آپ ڈالرز کہاں سے لے کے آئیں، تو یہ ملٹیپل ایشوز ہیں، ہر کوئی پاکستان میں بہت پریشان ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سوچنے والا، اور ان کے لیے کوئی جن کو عملی اقدامات کرنے چاہیے، چاہے وہ اسٹیٹ کا کوئی بھی آرگن ہو، وہ جوڈیشری ہو، وہ لیجسلیچر ہو، یا وہ ایگزیکٹو ہو، کوئی بھی ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ مسائل
کے بڑھنے میں انفارچونیٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ سب کردار ڈال رہے ہیں. ان کا شیئر جو ڈل رہا ہے، کنٹریبیوشن جو ان کی ہے، وہ حالات کو خراب کرنے میں ہے، نہ کہ حالات کو ٹھیک کرنے میں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.